آرام و سکون کے مصنف سید امتیاز علی تاج کا شمار اردو کے بہترین ڈرامہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ اس سبق میں مصنف نے زندگی میں آرام اور سکون کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ صاحب خانہ ایک سرکاری ملازم ہیں اور لگاتار کام کرنے کی وجہ سے بیمار پڑے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے دوائی کے بجائے آرام و سکون کو ہی علاج قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق بیگم صاحبہ سب کو تلقین کرتی ہیں کہ کوئی بھی بیمار کے قریب شور نہ کرے، مگر خود اس بات پر وہ ہرگز عمل نہیں کرتی۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق بیگم صاحبہ سب کو تلقین کرتی ہیں کہ کوئی بھی بیمار کے قریب شور نہ کرے۔ حقیقت میں بیگم صاحبہ خود ہی آرام و سکون کی بہت بڑی دشمن ہیں اور ان کا باتونی پن انہیں آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ ڈاکٹر کی موجودگی میں بھی ڈاکٹر کے بیگ کو باہر لے جانے کے لیے بیگم صاحبہ للو جو کہ نوکر ہے اس کو چلا چلا کر بلانے لگتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس پر دوبارہ بیگم صاحبہ کو میاں کے آرام و سکون کا خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہیں، مگر ڈاکٹر کے جاتے ہی بیگم صاحبہ سب باتیں ہوا کر دیتی ہیں اور اپنی فضول گوئی سے میاں کا سکون برباد کرنے لگتی ہیں۔ بیگم صاحبہ کی باتوں کا سلسلہ رکنے میں نہیں آ رہا۔ باہر سے سکے کی آواز آتی ہے تو اس کو کوستی ہیں۔ للو کے آنے پر اس کی شامت لاتی ہیں۔ بچے پڑھ چلاتی ہیں کہ باپ بیمار ہے، رونا بند کرو۔ اس کے فوراً بعد کمرے میں جھاڑو کی آواز بلند ہونے لگتی ہے تو میاں بیزاری سے بیگم صاحبہ کو منع کرتے ہیں۔ پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے۔ ٹیلی فون کے بند ہوتے ہی پڑوسی کا لڑکا ہارمونیم بجانا شروع کر دیتا ہے۔ میاں بیگم کو کہتے ہیں کہ پڑوسی کے لڑکے سے درخواست کر کے اس کو چپ کروائے۔ اس کے بعد بچہ گرتا ہے اور خون نکلنے پر رونا شروع کر دیتا ہے۔ بچہ ابھی چپ نہیں ہوتا کہ ایک فقیر کے صدا لگانے کی آواز میاں کے کمرے تک آنے لگتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ للو کے ریٹھے کوٹنے کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ میاں کا حوصلہ جواب دے دیتا ہے اور وہ تمام شور کے ماحول سے اکتا کر بیگم سے کہتا ہے کہ اس کی ٹوپی اور شیروانی لائیں۔ بیوی حیرت سے پوچھتی ہے کہ ٹوپی اور شیروانی کیا کرنی ہے؟ میاں صاحب کہتے ہیں کہ وہ دفتر جا رہے ہیں۔ وجہ دریافت کرنے پر میاں کہنے لگے کہ وہ دفتر آرام و سکون حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو آرام و سکون کا افسانہ بخوبی جو ہے اس کا خلاصہ بخوبی سمجھ آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔